بابا جان، میرا سوال یہ ہے، جن اسلامی بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں مشکلات درپیش ہیں، ان کے لیے وظیفہ عنایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جانی کا دم کا علاج، الیاس قادری۔ اور اس کا جواب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے، اور ان سے بہت سارے سوال جواب کیے گئے تھے، اور انہیں اس بارے میں جو بھی صحیح معلومات تھی انہوں نے یہ سامنے انجینئر محمد علی نے قرآن حدیث کے روشنی میں رکھا ہے۔ اور جو بھی یہ بات کرتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، اور قرآن حدیث کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ انکار ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن حدیث نے جو بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جلدی شادی کرنے کا کوئی وظیفے سے تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں ابا آپ کے حالات و واقعات کیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے حالات و واقعات اجازت نہ دیتے ہوں، اس لیے آپ کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا گھر والے نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ بہرحال ہر کام کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں آئی ہے اور بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور کوئی دعا کریں یا نہ کریں، آپ کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ تو اس کے اندر دنیا کی ہر بھلائی اس میں آ گئی ہے، چاہے وہ اچھی بیوی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا برتنے کی جگہ سب سے بہترین سرمایہ جو دنیا کا وہ نیک بیوی ہے، تو دنیا حسنہ میں یہ بھی داخل ہے، اور اس کا وائس ورثہ بیوی کے لیے خاوند ہے۔ جس لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو وہ مسجد میں اس نیت سے جھاڑو لگائے کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا رشتہ جلد ہو جائے گا۔ اگر لڑکی کی نہ ہوتی ہو تو اس کا بھائی یا باپ اسی نیت سے مسجد میں جھاڑو لگائے، صفائی کرے، انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ تو یہی ایک دعا ہے۔ باقی وظائف جو ہے میں نے 3 بتائے ہیں نا، مصیبت پریشانی ہر اعتبار سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الف سے پڑھیں گے تو وہ سنگولر کا سیگا، یہ بھی درست ہے۔ نون سے پڑھیں گے نستغیث تو وہ جمع کا سیگا ہے۔ اور تیسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہے وظائف، وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ترجمے کی طرف توجہ ہو، درود شریف کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ نیکسٹ، علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں ہم۔ وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں، جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں، بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے، یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جن کے سر سے پیر تک تھوڑے تھے، اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکر اور پتھروں پر لوٹتا۔ ہم ہمیشہ سوچتا تھا کہ بھگوان ہمارے پرابلم کا یہ الٹا سیدھا سلوشن کائے دیتا ہے۔ کب وہ بولتا ہے کہ گلٹیاں مارتے ہوئے ہمارے گھر آؤ تو ہر کام کروں گا۔ اب بتاؤ، ہم سب بھگوان کا بچہ ہے نا؟ اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ غریب نواز جلن ہو رہی ہے۔ تو کونو نارمل باپ اپنا بچہ کو بولے گا کہ گلٹیاں مار تو ہر کام کروں گا؟ تو ہر پپا کبھی بولا تھا کہ بٹیا نیا ڈریس چاہیے تو چل گلٹیاں مار، ہیں؟ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں،
نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے، نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے، اور نمبر 3 ہربل ہے، اور نمبر 4 سرجری ہے۔ جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے، اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو۔ اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا۔ لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ تو یہ 5 طریقہ علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سرجری، ہربل، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور 5واں جھاڑ پھونک۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے۔ لیکن یہ تو بڑے غلط دعوے کر رہے ہیں۔ یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا۔ کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے۔ کہتے ہیں نا جی بزرگ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاک پٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑلا دے والے جی قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کرنا ہے۔ نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا۔ کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے۔ بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی۔ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی، نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے۔ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات۔ روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں۔ دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بٹ بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں، اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا۔ لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے۔ ہاں جی ہے روحانی بائی پاس، چھڑ دو بائی پاس، ختنہ کر کے دسو جی نہ ہے نا تے چھوڑ دو۔ فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے۔ آج جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو، کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی صاحب اجازت ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ یہی لگی میری آس، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے۔ اچھا یہ وہ منن والے جو ہے نا ان کے کام کی باتیں، بعض لوگ بولیں گے کہ یہ کیا مطلب کیا، تو پھر ٹھوکرے کھاتے رہو۔ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیرا ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ ہیں، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے۔ اور علاج کرنا ہے، جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا۔ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اگر آپ کو مطلب حسن زن ہے اور اگر آپ حسن زن کے ساتھ اللہ کی رحمت اور بھروسہ کر کے بزرگوں پر اعتماد کر کے اللہ کی عطا سے آپ کریں تو درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔
معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں، آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں۔ تجربہ ہے ہمارا، تو بارہا تجربہ ہے، عبارتیں بیتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ جیسے دہاڑ کا درد ہے کسی کے، تو اس کی دہاڑ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے۔ اب یہ 4 شاید دہاڑوں کی تعداد 4 ہے، یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت، تو یہ شاید یہاں یہ چاروں چباتے ہیں، 32 دانت کی 32 ہی مشہور ہے، تو 4 کمائیں 32 کھائیں، یہ آسانی ہو جاتی ہے 32 کو۔ پھر واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے، قطب عالم کا واسطہ، ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے، یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے۔ اس طرح کی یہ، اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے، تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے۔ اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں، ہم علاج کو مانتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے۔ نمبر 1 کپنگ کروانے میں، یہ پچھنے لگوانے، اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے، یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے۔ نمبر 2 شہد میں، وہ تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں، جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا، خون رک نہ رہا ہو، تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے، جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے، وہ گرم کر کے لگاتے تھے۔ اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں، آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، اس کو دم کرے، دم کیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک طریقے سے ہوگا نا۔ تواڈے سارے کام اللہ دا ہے، اللہ تو بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ اصل جڑا بابے نے ٹھیکہ لیوا نا کہ ساڈے کول آؤ، ساڈے گٹی گوڈے دباؤ تے ساڈے جیب وچ نوٹ پاؤ تے دربار دے وچ 1000 روپیہ سٹو تے دربار اُتے 10,000 دی چادر پا دیو تے بابے نہیں تواڈا کام کر دینے، نہ بابیاں تواڈا چادراں چودراں نال پیسے نال کم کوئی نہیں کرنا پا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ظاہر ہے کہ جو کام بندہ خود کر رہا ہے وہ کس منہ سے کسی دوسرے کو منع کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور میں اس کو بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، برائی سے روکنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف ایک غلطی کا ذکر ہوا ہے بڑے پیمانے پہ، جسے کہتے ہیں نا ہم اردو میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ برائی سے نہ روکنا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے ہوں گے، یا اگر وہ نیکی کا حکم دیتے بھی تھے تو وہ کوئی افیکٹو نہیں ہے جب تک آپ برائی سے نہ روکیں۔ یہی ہمارا تبلیغی جماعت سے بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کتاب کا نام فضائل اعمال رکھا ہے، ہم نے صرف لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دلانی ہے، جب لوگ نیکی کی طرف آئیں گے خود برائی چھوڑ دیں گے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا، اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ ہوتا بھی ایسے نہیں ہے۔ چلے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، دودھ میں پانی بھی مل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بھئی نیکیوں پہ زور ہے، اور کہیں تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قیامت والے دن شاید ہماری نیکیاں
اتنی ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس طرح کی سوچ رکھنا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ مارا گیا قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ کسی ایک بڑے گناہ پر جو متواتر کیا جائے ایسی گرفت فرما سکتا ہے کہ اس کی باقی نیکیاں بھی اس کا شاید مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. تو وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے. لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ بہت ہی برے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے، جن میں سب سے برا عمل یہ کہ وہ برائی کے کاموں سے روکتے نہیں تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو. ظاہر ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، یا انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جن پہ وہ حاکم بنایا گیا ہے، مسئول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے. اگر ہاتھ سے برائی نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا کہ کوئی شخص صرف برائی کو دل میں برا جانے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے یہ چاہت ہے کہ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہا جائے، گونگا شیطان نہ کوئی بنے. ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا، گونگے شیطان نہ بنو. حقیقت بات ہے خود نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. آپ کو یعنی زندگی آپ کے لیے جیرن بنا دیں گے لوگ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے. اچھائی کی دعوت کریں، سب لوگ خوش ہیں. آپ جائیں بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو، بڑے سے بڑے کسی ڈان کو جا کے کہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، وہ بڑا خاموشی سے سنے گا. لیکن آپ اس کو اگر جا کے یہ کہیں کہ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو جو تم گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر خرد برد کرتے ہو اور ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو، قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی. جناب آپ دیکھیں اس کی چہرے کی تیوری، اور جب موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو برائی سے روکا. اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں بھی، پیغمبروں کے ہوتے ہوئے بھی، اس زمانے کے لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل سے تھے، اللہ نے انہیں مسیحا بنا کر، منجی اور ہادی بنا کر بنی اسرائیل کے لیے بھیجا. یہودیوں کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ ہمارے اندر ایک مسیح آئے گا، وہ آ کے چلا گیا، وہ آج تک انتظار میں ہے. اور جب دجال آئے گا نا، وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح. کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی مردے زندہ کرتے تھے، وہ بھی مردے کو زندہ کرے گا. لیکن وہ جھوٹا مسیح، عیسیٰ ابن مریم سچے مسیح، وہ اس کو اپنا مسیح مان لیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم جب بیت المقدس میں جا کے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کرتے تھے، تو بجائے یہ کہ ان کی بات کو قبول کرتے، ان کے کفر کے فتوے انہوں نے جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ ان کی مدد کی اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا، ادروائز وہ تو قتل کر دیتے. تو وہ تو پیغمبروں کے ماننے والے تھے جو بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بت پرست تو نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا تھا. حرام خوریوں سے، برائیوں سے، پیسے لے کے جھوٹے فتوے دینے سے انہوں نے روکا. انہوں نے کہا جناب کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرو، فضائل مال پڑھو، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، یہ تو ہم نہیں سنیں گے. تو مجھے بتائیں، اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کوئی شخص حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تو شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، میں بھی کہوں گا یار میں تو شاہی کوئی نہیں، تسی بھی شاہی کوئی نہیں، آپ سے کس نے سننی ہے بات، نہیں چھوڑیں گے.